چوہدری صاحب ہم لوگ الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں مطلب ہم مقابلہ کریں گے جی. کل سے جو لوگ کونسلر کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا جی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں ہم لوگ. پاکستان تھیٹر، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری صرف ایک انڈسٹری نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس کے آخری پنے دنیائے لازوال کی جانب جاتے ہیں. پاکستان کے فنکار نہ صرف اس خطہ سرزمین پر بلکہ دنیا کے معتبر حوالوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان فنکاروں میں فن سے منسلک تمام تر لوازمات پائے جاتے ہیں. کہیں یہ شاعر ہوتے ہیں، کہیں افسانہ نگار، کہیں گائے، کہیں کیلیگرافی تو کہیں اداکار. الغرض ہر وہ شعبہ جس سے تخلیق کار جڑ جائے فن میں شمار ہونے لگتا ہے اور فنکاروں کی تعداد اور ملکی وقار میں سالمیت کا باعث بنتا ہے. پاکستان اس حوالے سے ایک زرخیز اور لازوال عہد کے لیے منظر پر ابھرتا ہے اور اپنے فنکاروں کی بدولت دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. پاکستانی فنکاروں کا پوری دنیا میں طوطی بولتا ہے. یہ فنکار ملک کی عزت کا سرمایہ اور وطن عزیز کے لیے کسی اثاثے سے کم نہیں. فنکارانہ صلاحیت رکھنے والے لوگ بھی انہی میں شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ عوام کدھر گیا جس کو ہم نے بچانا تھا؟ آپ کون؟ جی میں وہی جسے آپ پانی سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. میں باہر آ گیا ہوں، آپ محنت نہ کریں. کیا آپ نے ہماری محنت پر شک کیا؟ اس حوالے سے آپ کو پاکستان شوبز انڈسٹری سے ایک افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ ماضی کے عہد ساز صحافی، شاعر، افسانہ نگار، تھیٹر اداکار، ڈرامہ نگار اور ٹیلی ویژن کے مایہ ناز اداکار، بالخصوص جیو ٹی وی کے پروگرام ہم سب امید سے ہیں سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے شوکت زیدی لاہور میں انتقال کر چکے ہیں. شوکت زیدی کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل رنجیدہ ہے. تھیٹر، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری سے لوگ جوک در جوک ان کے گھر پہنچ رہے ہیں. معروف صحافی، مصنف، افسانہ نگار، شاعر اور اداکار شوکت زیدی نے 72 برس کی عمر میں انتقال کیا. شوکت زیدی گزشتہ کافی عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. ماضی کے منجے ہوئے اداکار زندگی کی بازی ہار گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. لاہور مرکز کے سینئر فنکار شوکت زیدی کا نماز جنازہ 14 جنوری بعد از نماز ظہر ان کی رہائش گاہ لاہور ادا کیا گیا اور تدفین میانی صاحب قبرستان لاہور میں کر دی گئی. شوکت زیدی کے گھر والوں کے بقول صبح شوکت زیدی نے نارمل حالت میں اٹھ کر ناشتہ کیا، بعد ازاں لیٹ گئے اور کچھ ہی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بقول شوکت زیدی اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اچھا محسوس کر رہے تھے. شدید علالت کے باعث طبیعت اکثر نڈھال رہتی تھی لیکن مرنے سے چند گھنٹے پہلے وہ اچھے انداز میں رسپانس دے رہے تھے. ان کی اچانک وفات پر ان کے لواحقین شدید غم میں مبتلا ہیں. ہم ان کے لواحقین کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ حیات اللہ رب العزت کی امانت ہے جسے بہرحال اپنے ایک مخصوص وقت پر دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے. ان کی وفات پر ان کے مداح اور چاہنے والے غم سے نڈھال ہیں. شوکت زیدی مرحوم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سے ڈرامے لکھنے کے ساتھ ساتھ یادگار کردار بھی ادا کیے. شوکت زیدی کا تعلق لاہور سے تھا. وہ کافی عرصے سے گردوں کی بیماری کا شکار تھے اور لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. نہیں صاحب، آپ انسان نہیں ہیں. کیا میں مطلب ہے آپ انسان نہیں ہیں، آپ تو فرشتے فرشتے. اچھا میں سمجھا تھا کہ آپ بھی وہی کہہ رہی ہیں جو سب کہتے ہیں. شوکت زیدی 1970 سے 1998 تک صحافت کے شعبے سے منسلک رہے. افسانے اور غزلیں لکھنے کے علاوہ 10 سال تھیٹر کے لیے بھی لکھا. شوکت زیدی کا صحافت اور اداکاری کی دنیا میں سفر 1970 سے شروع ہوا. 1970 سے 98 تک تقریباً 3 دہائیوں تک انہوں نے صحافت میں نمایاں خدمات سر انجام دی. ان کی تحریریں صرف خبریں ہی نہیں تھیں، وہ ایسی داستانیں تھیں جو زمانے کی حقیقتوں کی بصیرت فراہم کرتی تھی. اپنے صحافتی کام کے ساتھ ساتھ زیدی نے اداکاری کا ایک ممتاز کریئر بھی تیار کیا جس نے انہیں لاتعداد ناظرین کے دلوں میں جگہ دی. شوکت زیدی مرحوم 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور اپنا بچپن وہیں گزارا. شوکت زیدی بچپن سے ہی تخلیقی ذہن کے مالک تھے اور اپنے ہم عصروں میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. شوکت زیدی ایک متوسط گھرانے کے سپوت تھے. ان کے والد نہایت شریف انسان تھے. شوکت زیدی مرحوم لاہور کے ان فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عروج کے دور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھے. شوکت زیدی نے اپنی زندگی کی ایک دہائی تھیٹر کے لیے وقفی اور ان کے ڈرامے محض تفریح سے زیادہ تھے. وہ طاقتور بیانیے تھے جنہوں نے اس معاشرے میں ایک کھڑکی کھول دی جس کی وہ نمائندگی کرتے تھے. تھیٹر میں ان کی شراکت ان کی ہنرمند کہانی سنانے اور ایسے کردار تخلیق کرنے کی صلاحیت سے نشان زد ہے جو سامعین کے ساتھ گونجتے ہیں. جبکہ شوکت زیدی نے پورے کریئر میں بہت سے کردار ادا کیے. وہ سب سے زیادہ ٹی وی پروگرام ہم سب امید سے ہیں میں اپنے کردار کے لیے یاد کیے جاتے ہیں. اس شو میں انہوں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا جو معاشرے کے غریب ترین طبقے کی نمائندگی کرتا ہے. اس کی کارکردگی ان کی استعداد اور وسیع سامعین کے ساتھ گونجنے کی صلاحیت کا ثبوت تھی. اس کردار کے ذریعے زیدی پسماندہ لوگوں کی جدوجہد کو نمایاں کرنے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے بے آوازوں کو آواز دینے کے لیے اپنے ہنر کو استعمال کرنے کے عزم کا مظاہرہ کیا. ان کی موت ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے. صحافت، اداکاری اور تھیٹر کے شعبوں میں ان کی خدمات نے ایک لازوال میراث چھوڑی. ان کی کہانیاں سنانے کی صلاحیت جو سحر زدہ سامعین کو یاد رکھی جائے گی اور ان کے کردار ان کے مداحوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. انہوں نے دہائیاں پاکستان ڈرامہ تھیٹر انڈسٹری میں بطور لکھاری راز کیا. باکمال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ افسانہ نگار بھی
تھے۔ پاکستانی اداکاروں نے اپنے ڈراموں میں بے شمار ایسے کردار ادا کیے جو شوکت زیدی کے ہی لکھے تھے۔ شوکت زیدی مرحوم کے بقول انہوں نے 1995-96 کے بعد لکھنا ترک کر دیا تھا کیونکہ وہ ٹیلی ویژن سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ کہا، میں ڈرامے لکھا کرتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا، لیکن ان تمام کاموں کا لطف اس دور تک ہی محدود تھا۔ وہ دور اچھا تھا، آج کل تو بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں مخصوص لوگ ڈرامہ لکھتے تھے، اب تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے۔ ان کے بقول اب سٹیج کو اسکرپٹ کی ضرورت نہیں رہی، لوگ منچاہا کام کرتے ہیں اور انہیں ان کے حساب سے کام کرنے دینا چاہیے۔ شوکت زیدی مرحوم کی اداکاری اور ڈرامے لکھنے کا انداز منفرد تھا۔ یقیناً وہ نوجوانوں اور بالخصوص پاکستان ڈرامہ اور تھیٹر انڈسٹری کے لیے ایک اکیڈمی کی سی اہمیت رکھتے تھے۔ ان جیسے لوگ دہائیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا کے سٹیج پر نمودار ہو کر چھا جاتے ہیں۔ شوکت زیدی نے جتنا بھی کام کیا لازوال کیا۔ ان کے لکھے تھیٹر اور ڈرامہ پاکستان کے مشہور و معروف اداکاروں پر پکچرائز ہوئے۔ انہوں نے انڈسٹری میں رہ کر تھیٹر کو ایک نئی جہت بخشی اور لازوال ڈرامے ترتیب دے کر لوگوں کو بتایا کہ تھیٹر اور ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزاحیہ، سنجیدہ اور دکھی اداکاری میں اپنا نام کمایا۔ بظاہر ایک حساس دکھنے والا شوکت زیدی اندر سے مضبوط انسان تھا جس نے زندگی کی 7 دہائیاں گزاری اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے مشاعروں اور ادبی تقریبات میں بہت کم شرکت کی۔ ایک زمانے میں یعنی 90s کی شروعات اور آخر تک شوکت زیدی مختلف رسالوں اور جریدوں میں بطور شاعر اور افسانہ نگار چھپتے رہے۔ ان کی غزلیں اپنے ایک منفرد انداز کی ہوا کرتی تھیں جن میں ادب کو اچھوتے انداز میں پیش کیا جاتا۔ وہ شاعری میں رقص اور سرور کے علاوہ ادب کے سبجیکٹ وائز ڈویژن کو زیادہ اہمیت دیتے۔ انہوں نے بے شمار افسانے بھی لکھے جن کے موضوعات معاشرے سے جڑے ہوا کرتے تھے۔ شوکت زیدی مرحوم ٹیلی ویژن پر بہت کم انٹرویوز دینا پسند کرتے۔ وہ اپنے دور میں ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ ان کے ہاں تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کی مزاح سے بھرپور عادت کسی کا بھی دل موہ لیتی۔ وہ اپنی اداکاری اور جملوں کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر ہنسی بکھیرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لواحقین میں بچے اور بیوی چھوڑی جو کہ لاہور میں ہی مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنے آخری وقت میں شدید علالت اور گردوں کے مرض کی وجہ سے بہت کم کام کیا اور گزشتہ کافی عرصے سے ٹیلی ویژن اسکرین سے غائب رہے۔ بطور مجموعی انہوں نے لاتعداد ڈرامے اور تھیٹر پلے لکھے جنہیں ان کی وفات کے بعد یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کافی عرصہ بیماری میں گزارا لیکن فلم یا ڈرامہ انڈسٹری سے کوئی ان کی تیمارداری کو نہ آیا جس سے معاشرتی بے حسی جھلکتی ہے۔ شوکت زیدی مرحوم جیسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ ان کے لکھے ڈرامے، کی گئی اداکاری اور شاعری رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شوکت زیدی مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جی حالات بہت خراب ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، خدا کے لیے سیکورٹی کا کچھ کریں۔ تمہارا سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ تو واقعی جادو اثر کر گیا، اب میں محفوظ ہوں۔